عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جو کہ فیڈرل بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے، اس کتاب کا ہم نے حصہ نظم شروع کر رکھا ہے اور ہم اس کی نظم نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے وغیرہ۔ اس نظم کے شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود۔ اگر ہم حوالہ سخن جب لکھتے ہیں تو شاعر کا نام، نظم کا نام، ماخذ اور پھر لکھتے ہیں کہ نظم کی حیت کیا ہے۔ تو اس نظم کی حیت جو ہے غزل کی شکل میں یہ نظم لکھی گئی ہے، قطع بند ہے، اس کو قطع بند نظم کہیں گے۔ آج ہم اس نظم کا آخری شعر جو ہے اس کی تشریح کریں گے اور پھر مشقی سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ہر شرٹ کی بشرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بشرٹ قمیض کی شکل کا لباس جس کا گریبان اوپر سے نیچے تک کھلا ہوتا ہے۔ چاک کا مطلب ہوتا ہے پھٹا ہوا۔ اس شعر کا موضوع ہے کہ آج کے نوجوان کے لباس پر طنز۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ نئی نسل نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کی نہایت بری حالت ہو گئی ہے۔ اگر اس شعر کے فنی محاسن دیکھیں تو اس میں صنعت سہل ممتنع اور زبان کی سادگی کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی آسان انداز میں شعر جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ انور مسعود نے روایتی عشق کے اظہار کو جدید اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جذبات اور محبت کے غم میں اتنے زیادہ گریبان چاک کیے ہیں کہ ہر شرٹ بشرٹ بن گئی ہے۔ بشرٹ کا استعمال شاعر کی ظرافت اور عوامی زبان پر گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عام محاوراتی لفظ ہے جو پرانی یا پھٹی ہوئی قمیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں اس کا استعمال مزاح پیدا کرتا ہے۔ بقول شاعر، چاکے گریباں کو بھی اب کوئی حیرت نہ سمجھے، ہر کو بکو ہے داستان محبت چھپی ہوئی۔ اردو شاعری میں چاکے گریبان ایک سنجیدہ اور دردناک استعارہ ہوتا ہے، مگر انور مسعود نے اسی خیال کو مزاح کے انداز میں رنگ دیا ہے۔ وہ محبوب سے جدائی یا جذباتی بیقراری کو اس ہنسی خیز انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سننے والا مسکرا اٹھے، لیکن ساتھ ہی شاعر کے اندر چھپی جذباتی شدت کو بھی محسوس کرے۔ یہ شعر طنز، رومانی استعارے اور عوامی زبان کا امتزاج ہے جو انور مسعود کے انفرادی اسلوب کی واضح جو ہے پہچان ہے۔ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاکے گریباں کیے ہوئے۔ بیٹا انور مسعود جو ہیں ان کا شمار ہماری مزاحیہ شاعری میں ہوتا ہے۔ وہ نئی نسل کے بے حیا قسم کے لباس پر خوبصورت طنز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی نئی نسل نے مختلف قسم کے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں جن میں انسانی اعضاء کا پردہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جن کی وجہ سے ان کی نہایت بری حالت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اس لباس میں وہ انسان نظر ہی نہیں آتے، مؤنث اور مذکر کا فرق مٹ جاتا ہے، یعنی بعض دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اسلام میں صدر ڈھانپنے کا سختی سے حکم ہے، لیکن انہیں اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں۔ بقول شاعر، مساوات اس کو کہتے ہیں، نئی تہذیب کیا کہنا کہ یکساں ہو گئی صورت زنانی اور مردانی، کب سے ٹہل رہے ہیں گریبان کھول کر، خالی گھٹا کو کیا کرے برسات بھی تو ہو۔ شرٹ بشرٹ ہو گئی ہے، یعنی گریبانوں کو پھاڑے ہوئے پھر رہے ہیں۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ جنون، دیوانگی، اضطراب وغیرہ کی کیفیت ہے۔
تو اس شعر میں یہی طنز کیا گیا ہے۔ اس شعر سے متعلق اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہر شرٹ کو بشرٹ بنا ڈالنے سے شاعر کی مراد کیا ہے۔ آج کی نئی نسل کے لباس پر شاعر نے طنز کیا ہے کہ آج کے نوجوان کیس اور فرحاد کی طرح مجنوں بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قمیضوں کے گریبان پھاڑے ہوئے ہیں، بے حیائی کے لباس کو پسند کرتے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، اور ایسے لباس میں ان کی شکل و صورت بگڑ جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پر شاعر نے اس شعر میں لباس پر طنز کیا گیا ہے۔ اب اس مشق یہاں پر تو ہماری نظم جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ مشقی سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں کہ 2 نظمیہ اجزاء دیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کا موازنہ کرنا ہے۔ پہلی نظم ہے آدمی نامہ جو کہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی، دوسری نظم ہے وغیرہ جو کہ انور مسعود نے لکھی۔ تو موازنہ کر لیتے ہیں۔ نظم کی ساخت کو اگر ہم دیکھیں تو آدمی نامہ جو ہے محمد طرز پر لکھی گئی ہے، یعنی ہر بند میں 5 مصرے ہیں، جبکہ نظم وغیرہ یہ ایک قطع بند نظم ہے جس میں ہر بند 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو نظم کی ساخت میں یہ ان میں فرق ہے۔ انداز بیان کو اگر ہم دیکھیں تو نذیر اکبر آبادی نے سنجیدہ، فکری اور علامتی انداز میں معاشرتی حقیقت کو بیان کیا ہے، جبکہ انور مسعود نے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں ایک چھوٹے واقعے کے ذریعے گہری سماجی تنقید جو ہے وہ سماج کے اوپر ایک تنقید کی ہے، گہری سماجی تنقید کی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ان دونوں نظموں کا جو موازنہ ہے، یعنی ساخت کے لحاظ سے، انداز بیان کے لحاظ سے۔ آگے بڑھتے ہیں، موضوع اس میں کیا ہے اور پیغام کیا دیا گیا ہے۔ نظم آدمی نامہ میں انسان کی عظمت، ناپائیداری اور اس کی خود ساختہ اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ نظم وغیرہ میں معاشرتی رویوں، دکھاوے اور غیر ضروری بحثوں پر تنقید اور طنز کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس جو ہے دونوں نظموں کی فنی خصوصیات کے مطابق ان کا موازنہ کریں تو آدمی نامہ میں تکرار یعنی ریپیٹیشن ہے، اور علامت نگاری یعنی سمبولزم کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، جبکہ نظم وغیرہ میں مزاح، طنز اور روزمرہ کی زبان کو فنی خوبیوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا جو ہے ان میں فرق یا موازنہ وہ ہے مزاحمت کا انداز۔ نذیر اکبر آبادی نے فکری انداز میں انسانی تضادات کی نشاندہی کی ہے، جبکہ انور مسعود نے ہنسی مذاق کے انداز میں معاشرتی المیے کو بیان کیا ہے۔ تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں نظموں کا انداز اور اسلوب مختلف ہے، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، معاشرتی برائیوں کی نشاندہی۔ نذیر اکبر آبادی نے سنجیدہ لہجے میں بات کی، جبکہ انور مسعود نے ہلکے پھلکے مزاح کے ذریعے سماجی شعور بیدار کیا۔ یہ دونوں شاعر اپنی اپنی طرز میں معاشرے کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ دونوں نظمیں آپ کی درسی کتاب میں موجود ہیں۔ نظم آدمی نامہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور نظم وغیرہ بھی۔ تو آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ ان دونوں نظموں کا موازنہ کریں، تو موازنہ کرتے ہوئے آپ نے یہ 5 پوائنٹ جو ہیں یہ ضرور مد نظر رکھنے ہیں۔ بڑھتے ہیں قواعد شناسی کی طرف۔ سوال ہے ضرب المثل روزمرہ یا محاورات۔ ضرب المثل ایک مکمل جملہ یا فقرہ ہوتا ہے جو عام طور پر کسی تجربے، مشاہدے یا روایت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کسی بات کو مؤثر انداز میں سمجھانے، نصیحت دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ مختصر، جامع اور اثر انگیز ہوتا ہے۔ مثلاً انگور کھٹے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل نہ کر سکے تو اس کی برائی کرنے لگتا ہے۔ اگلا ہے محاورہ۔ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا لغوی معنی یعنی حقیقی مطلب جو ہے وہ نہ ہو بلکہ مجازی یعنی تمثیلی یا اشاراتی مطلب ہو۔ محاورے زبان کو خوبصورت، جاندار اور مؤثر بناتے ہیں۔ مثلاً آنکھیں دکھانا مطلب ہے اس کا غصے سے دیکھنا۔ روزمرہ آگے دیکھتے ہیں۔ روزمرہ عام بول چال کے وہ مختصر فقرے یا جملے ہوتے ہیں جو اہل زبان کے ہاں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مطلب ہمیشہ حقیقی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ زبان کی روانی اور فصاحت کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیں، آئے دن جس کا مطلب ہے روزانہ یا اکثر۔ جملہ اس کا دیکھ لیں، آئے دن بارش ہو رہی ہے،
درست ہے. روزمرہ ہے آئے روز اگر ہم لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا. اسی طرح اب ضرب المثل محاورات جو ہیں ان کا استعمال کر کے آپ نے چند جملے بنانے ہیں، تو ان میں امتیاز آپ نے کرنا ہے. جیسے ہے آسمان ٹوٹ پڑنا، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی بہت بڑی مصیبت یا ناگہانی آفت آنا. جملہ آپ اس کا بنا سکتے ہیں امتحان میں فیل ہونے کی خبر سن کر اس پر آسمان ٹوٹ پڑا. دوسرا جملہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی صرف اپنا ہی فائدہ حاصل کرنا. جملہ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہر کام میں اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر، ضرب المثل نہ ادھر کے نہ ادھر کی، بھٹنگا پن. اس کا لباس آدھا تیتر آدھا بٹیر لگ رہا تھا. پھر ہے آپ کاج مہا کاج، ضرب المثل ہے، یعنی معمولی بات کو بڑا مسئلہ بنانا. جملہ ہے اس کا معمولی جھگڑے کو لے کر تم نے آپ کاج مہا کاج بنا دیا. اسی طرح اگلا لفظ ہے چکا چوندھ ہونا، یا محاورہ ہے جس کا معنی ہے دولت یا روشنی سے آنکھیں چندے آ جانا. جملہ بنا سکتے ہیں آپ شادی حال کی روشنی سے پورا ماحول چکا چوندھ ہو گیا. آئے روز روزمرہ ہے، یعنی بار بار یا روزانہ. جملہ بنا سکتے ہیں آئے روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اونچی دکان پھیکا پکوان، ضرب المثل ہے ظاہری چمک دمک ہو لیکن حقیقت میں کمزور ہو، یعنی اس کا ہوٹل تو بہت شاندار تھا مگر کھانا اونچی دکان پھیکا پکوان نکلا. رائی کا پہاڑ بنانا محاورہ ہے، یعنی چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. جملہ بنا سکتے ہیں تم ہمیشہ چھوٹی باتوں کا رائی کا پہاڑ بناتے ہو. 19-20 کا فرق ہونا محاورہ ہے، یعنی معمولی فرق، دونوں تصویروں میں صرف 19-20 کا فرق ہے. الٹے بانس بریلی کو ضرب المثل ہے، یعنی کام کو غلط طریقے سے سر انجام دینا یا مسئلے کو الٹا حل کرنا. جملہ بنا سکتے ہیں تم تو ہر بات میں الٹے بانس بریلی کو چاہتے ہو. جی تو بیٹا یہاں پر آج کا ہمارا جو ہے لیکچر اختتام پذیر ہوا. ہماری یہ نظم، اس کے مشقی سوالات ہم نے مکمل کر لیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.